مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ہاں ابا، بولو آپ نیو نازم آباد کے جو چوکیدار ہے، جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے، بولو گے دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر، ان کے ابا یہ ابا لیس ہے۔ ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اماں کی شادی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایدھی سینٹر سے اٹھا کے لے آئے، کیا کیا ہے۔ انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری، بولو بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے، لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے 100 سال پہلے قانون سازی کی تھی عقل مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں جب ابا لیس معاشرہ ہو گیا، زنا پھیل گیا، ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی، تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا؟ ختم۔ تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے۔ یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے، آپ بڑے سیاستدان تھے، آپ صدر بھی آپ تھے، وزیر اعظم بھی آپ تھے، سارے اختیارات آپ کے پاس تھے، لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی، آپ چرس پیتے تھے۔ معذرت آپ نہیں پیتے تھے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی، بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا؟ چرسی۔ اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یا تو چرس چھوڑ دو، یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ، اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، کیا خیال ہے؟ اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے؟ ہٹا دو گے، تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں، مجھے مہذب کہیں، اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس، پینڈو، جاہل سمجھیں گے۔ چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت۔ پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا، آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا، وہ کہے گا نہیں پیتا، دقیانوس، بیکورڈ، دفاع یہاں سے۔ خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ۔ جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، بھائی کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا، جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا، ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ رخصت کر دی، شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے۔ پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے، نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی، بہت اچھا، اور جناب خود بھی بڑا نمازی، پرہیزگار، حاجی، دفتروں میں جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم سے واپس آتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے۔ لیکن اس کو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک نمبر کا کیا ہے؟ دقیانوس۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں، اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دیا عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں۔ ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی۔ عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا۔ یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے۔ عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے۔ جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے۔ مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا۔ یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ کمال کی بات ہے، ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، انڈے، آلو، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ادرک۔ آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی؟ مجھے تو یاد ہو گئی، ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی، وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں، وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی۔ اب میں بے دھیانی پڑھو، 1 کلو آلو، 3 کلو ٹماٹر، تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے۔ ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے، وہ پھر بھی تانے سنتا ہے کہ آپ سے ملا کیا مجھے، وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے، بچے کی بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے، اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے، صحیح ہے نا؟ شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے، اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو۔ اس کو دقیانوس قرار دے دیا، بیکورڈ۔
عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ، عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ، شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا، ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ، ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے، اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے، اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے. تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں، پہلے نہیں تھا. اتنا خرچہ کیا اس کے. گرل فرینڈ پہ بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ، اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ، اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لامتناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھے، ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی، یہ چرس ہے نا، یہ وہی ہے کہ چرسی تھے. نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا، گورے ہیں بھائی، مہذب ترقی یافتہ قوم ہے، چاند پہ قدم رکھا ہے، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے ہی کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نئی کھوپڑی میں آ رہی بات. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا، کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو، ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں، ان کے ابا ہوتے ہیں، ان کے بیوی ہوتی ہے، ان کے ماموں ہوتے ہیں، ان کے چاچو ہوتے ہیں، ان کے سالے ہوتے ہیں، یہ مہذب ہیں. نہ 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 نہ، مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو، تم تو زنا کرتے ہو، تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے، تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے، تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا تو زنا کیا ہے؟ یہ تو آپس کے ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جانور میں بھی ہے، کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدھے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدھے گھوڑے نہیں بننا، تم نے نکاح کر کے رہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا، اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، مزاربہ، شرکت، اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو، سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں 2 فرق میں نے بتا دیے. تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش، بولو نا، نہیں، پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کر. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو آرام بھی کرتا ہوں. بر رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہتے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا، آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو، آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ. جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو؟ آخرت. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے.
جو دنیاوی علوم اور فنون ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں. انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے. انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں 8 سے 500 سال بعد یہاں پہنچتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں, آپ تاجر بننا چھوڑ دیں. اگر اسلام یہ چاہتا تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں, سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے, بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تجارت کرتے ہی نہیں, یہ کہتے ہیں نا اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے, بولو نا. آپ ڈاکٹر بنو, صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو. اپنی قوم کو ترقی دلانا, اپنے ملک کو ترقی دلانا, انسانیت کی خدمت کرنا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے, آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے, بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں, لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دی ہے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل ہی رہی ہے. آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے, ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں WHO سے رابطہ کر لے, آپ وہاں بھی نہیں ملے گی. آپ اس کا مطلب کیا ہے, اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی, آپ بنے ہو, خرچہ ہوا ہے, کس نے منع کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا. جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل اسٹور میں ملتا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت, یہ دھوکہ دے رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. ایک دوا مہنگی ہے, وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے, لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے میں ڈاکٹروں کو, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا, وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے, لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے, حرام نہیں, کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے. آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے, گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے, فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے, شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے. گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی, مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے. گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے, لیگل ہے یا انلیگل ہے. مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل انلیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی. اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے پھر 1 گھنٹہ کھینچ لیا, سچی مچی کی آخری بات, بالکل سچی مچی کی, کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے. دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا, ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا, ناپ تول میں کمی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا, اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی. لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا. ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں, ناپ تول میں کمی بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. ہمارے ہاں بہت ساری بھی ہے, بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے, لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے. لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہے بے حیائی.
سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے لکھا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا، اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی، پوری رات ان کے کہکے، مجھے نیند نہیں آتی تھی اس ٹائم، اتنی زور سے آواز تھی. میں نکل گیا، میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو، کون ہو؟ تو پتا چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا، بولو بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہو نا. ہاں وہ ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں سو بھی ادھر ہی رہے ہیں، گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات. ہم ہندو تھوڑی ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے، بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا، جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے، وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں. کتا بھی کھا جاتے ہیں، کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے حلال حرام محرم نہ محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی، پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے، چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے، یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن، عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی، الا لآبائہن، سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے، بعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے، اور ابناء بعولتہن، ابناء بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو، بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے، دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا، رشتہ دار اسے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ، وہ کہے یہ میری نامحرم ہے. کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس، پرانے خیالات. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا، دنیا کچھ نہیں، دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی، بڑا لبرل ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ماڈرن ہے. خدا نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں، سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے، اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں، صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا. کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے، کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے، یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو، خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنیں ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی، بے تکلف تو نہ ہو نا. بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو، کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا، ابا کہیں نہیں پتا ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ ہی نہیں ملنے کے لیے عید پہ بلایا انہوں نے؟ ہوں گی، مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ، لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے، اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو، لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں، ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ، ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو، آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے ہاں ہاں ہی کرنا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر اور ہاں ہاں گپ شپ ہو رہی ہے، لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے اور بڑی گپیں چل رہی ہیں، اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آئے. یہ ہو رہا ہے.
خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھئی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی, خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسر ہوں, اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعبیر کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے, تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ, ہی ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ آپ, نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہو, اور جب گھر میں آتے ہیں بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھے انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں. اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ. دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت, تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے, اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت. وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہ کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا, یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا, 2 انگلیاں چاٹتا رہ گیا. یار یہ کھانا کیسے بنا؟ اس نے کہا میری بیگم نے بنایا. کہہ رہے میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے, بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ. یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کچھ چائے میں پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا. پورا ایک گروپ آیا پنجاب سے, کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں, وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے.
پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، پہلے یہ ہوتا تھا نئی نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی، سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی، پتا چلا کم وقتوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے، اور بڑے بے تکلف، اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ، ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہوگی، مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ۔ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے، سیلفی بھی لے رہا ہے، لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ، جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے، میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری، مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا، اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دی تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں، گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا۔ اچھا، اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں۔ اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا، لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا، وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں، میں نے یہی نصیحت، میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی۔ ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے، اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے۔ خوب سمجھ لو، غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے، مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے، کافروں کو کچھ نہیں ہوتا، کافروں کو تھوڑا، ان کے لیے تو آخرت ہے، مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ تو خدا را ایک فیصلہ کرو، یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ، اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے، گندے راستے کو چھوڑ دو، پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ۔ پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ، اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشن آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا، اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے کلیم انتہائی مقرب پیغمبر، انہیں جب لڑکی کے والد نے، ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، کتنا بھاری بھرکم مہر تھا، حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے۔ پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے، لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اسٹیبل ہو جاؤں۔ دیکھو خوب سمجھ لو، نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا، آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا، کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی، ترسائے گی، مجھے کام نہیں کرنے دے گی۔ اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں، ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے، ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے، اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے۔ تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو، نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، گزارو، زندگی گزر جائے گی، مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے، سمجھ لو۔ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا، کچھ تو کہیں گے میں فری تھنکر ہوں، اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا۔ وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے، بڑا پیارا ملفوظ ان کا، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے، پہلے سیٹ ہو جائیں نا، پہلے سیٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا سیٹ آدمی جبھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف، کہتے ہیں اب سیٹ ہے، اب کیا ہے، اب سیٹ۔ تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا، اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا۔ تو سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے، بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں، ایکچولی بھائی کھا لے یار، اس کے بعد سوچنا، مانگ کے کھا لے، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں بعد میں پیسے دے دینا اس کو، یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو۔ ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے، یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے، اس کو پورا کرو، اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو، پڑھتے بھی رہو، کوئی نہیں، یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم،
ورنہ یہی ہو جائے گا، بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہے یا ادھر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ ذاکر عمران کرک سے پوچھتے ہیں اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ اردو زبان میں یہ میاں کا لفظ عزت احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اللہ کو اللہ میاں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیا اسلام نے عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے؟ ایک غیر مسلم کا اعتراض ہے. یہ صدیق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ان کے سامنے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے، آگے اس کی ایک مثال دی ہے. ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی باپردہ خاتون جو اپنے شوہر کی کمائی پر انحصار کرتی ہے اور 10 سال بعد شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کا کوئی بھائی، والد یا بیٹا بھی نہ ہو، تو اب وہ باقی زندگی کیسے گزارے گی اور اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ جوانی ختم ہونے کی وجہ سے اب تو کوئی اس سے نکاح بھی نہیں کرے گا. دیکھیں یہ عجیب بات ہے. یہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین کثرت سے جاب کریں اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، جیسے ملازمتوں میں، دفتروں میں آج کل خواتین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. تو اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد اپاہج ہوتے جا رہے ہیں اور اب مرد عورت کو کھلانے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. یہ بڑا نقصان ہے. اسلام نے اس نقصان سے عورت کو بچایا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ اس کا ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے. یہ جو آپ نے صورت پوچھی ہے کہ اگر مرد 10 سال بعد عورت کو طلاق دے دیتا ہے وہ بیچاری کہاں جائے گی، تو دیکھیں اگر مرد طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلے مرد پر اس کا مہر دینا واجب ہے کہ مہر کتنا طے ہوا ہے. نمبر 2، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ عورت کے اولاد ہی نہ ہو جو اس کو کما کے کھلانے والی نہ ہو. اسلام میں عورت کو ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے بچے جنے، کیونکہ یہ بچے پھر مستقبل میں اس کے کام آئیں گے. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اس کے کام آئیں گے. بیٹیوں سے داماد ملیں گے اور سگے بیٹے تو ویسے ہی کما کے کھلاتے ہیں. تو یہ بہت بعید ہے کہ اس کے اولاد بھی نہ ہو. پھر اگر اولاد بھی نہ ہو تو یہ بھی بہت بعید ہے کہ اس خاتون کے ابا کے اولاد نہ ہو، یعنی اکلوتی ہیں اس کی. ظاہر ہے جب ڈیورس ہوگی تو اس کے بھائی کہاں ہوں گے؟ تو شریعت میں بھائیوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بہن کی کفالت کریں، یا باپ سے جو وراثت ملی ہے وہ وراثت اس بہن کو دیں، کیونکہ باپ جب کا انتقال ہوا ہوگا اس خاتون کے جس کو طلاق ہوئی تو باپ سے وراثت بھی تو ملی ہوگی نا اس کو، تو اس وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا. اور وہ کافی نہیں ہو رہی تو اس کے جو بھائی ہیں وہ ان پر لازم ہوگا اس کی کفالت کریں. تو اگر وہ بھی نہ ہو اور باپ بھی نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا اس کا اور ایسا غریب تھا کہ اس کی وراثت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں. قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، شاذ و نادر صورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں. تو ایسی صورت کے میاں نے طلاق دے دی، پہلی بات تو دے گا کیوں وہ طلاق؟ اسلام میں مرد کے بعد دوسری شادی کا آپشن بھی ہے. اگر یہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، تو اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے بھائی آپ اس کو رکھو اور آپ ایک اور شادی کر لو، اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ، اس کے آپ سے تعلقات رہے ہیں، یہ آپ کی یعنی آپ کی رفیقہ حیات رہی ہے، تو آپ ایک اور نکاح کر لیں. تو پھر بھی مرد چھوڑ دے اگر تو یہ بہت ہی کم یعنی اس کی صورت آئے گی. اور کیونکہ مرد کو چھوڑنے کے بعد خود بھی تو کہیں نکاح کے لیے پھر خرچہ چاہیے نا اس کو، اور کوئی اچھا رشتہ بھی چاہیے ہوگا. تو ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے کہ مرد نے طلاق دے، نمبر 1. نمبر 2 یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ مرد طلاق بھی دے، عام طور پہ طلاق دیتے نہیں ہیں. نمبر 2 ایسی طلاق کے بعد اس عورت کا کوئی باپ موجود ہی نہیں ہے جو اس بیٹی کی کفالت کرے، یہ بھی بہت کم نوبت آتی ہے. اور اگر بالفرض باپ موجود نہیں ہے تو باپ وراثت بھی نہ چھوڑ کر گیا ہو، پھر نہ باپ ہے اور نہ باپ کی وراثت ہے تو پھر بھائی بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا. اور پھر بھائی اگر نہیں ہے تو پھر چچا پر لازم ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کی کفالت کرے. چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائیوں پر. یعنی اسلام نے عورت کے جو خاندان کے مرد ہیں نا ان پر اس کے خرچے کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت اگر ابھی مر جائے تو اس کے کس کس وارث کو کتنا کتنا اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا. اگر جائیداد ہوتی تو جتنا جتنا حصہ ملے گا اتنے فیصد اس عورت کی مالی ذمہ داریاں ان لوگوں پر آ جائیں گی. تو اسلام نے یعنی یہ ساری جو مالی ذمہ داری ہے نا اس خاتون کے جو خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی. یہ اگر قریبی رشتہ نہیں ہے تو دور کا رشتے کی طرف اب جائیں گے. اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا، یعنی کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے ایسے، کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا رشتہ اس کا. ویسے بھی اسلام میں کثرت اولاد کا حکم ہے تو رشتہ داری تو بہت ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں. تو کہیں بھی نہیں مل رہا، چراغ لے کے تلاش کر لیا، یہ سب کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ہلاک ہو گئے تھے، بالکل ہی اکلوتی تنے تنہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر اس عورت کو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. اسلامی عدالت اس کو پھر حکومت سے اس کے لیے وظیفہ جاری کروائی. اور اس صورت میں اس کے لیے جاب کرنا بھی جائز ہے. یعنی اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو جاب کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے. وہ تو ویسے بھی جائز ہے اس کے لیے مجبوری میں جاب کرنا، اتنے سارے پروسیس کے بغیر بھی اس کے لیے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جاب کرنا حرام ہے، ہم کہتے ہیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہرحال مزاج شریعت کا یہ ہے کہ شریعت عورت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے پھر وہ جاب کر سکتی ہے.
اور لیکن ایسی صورت اسلامی معاشرے میں پیش آتی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ اور اگر بالفرض پیش آ جائے تو اتنا امکان تو ایک اچھی بھلی عورت کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھلی عورت ہو جو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور اسے خدا نخواستہ اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے اور پھر اس کے ابا بھی مر جائیں اور یا یہ خود ہی گاڑی کے نیچے آگے مر جائے، تو حوادث کا تو پھر کوئی وہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ان کا امکان تو بہرحال موجود رہتا ہے۔ تو جیسے دیگر حوادث کا امکان موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو ایسے بھی حادثے کا امکان موجود ہے لاکھوں میں کسی ایک خاتون کا، کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، چچا بھی نہ ہو، کزن بھی نہ ہو، بھتیجا بھی نہ ہو، بھانجا بھی نہ ہو، کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں اس کا، اور پھر طلاق بھی ہو جائے اور پھر اس کے پاس پہلے سے وراثت کے پیسے بھی نہ ہوں اور پھر جاب بھی نہ مل رہی ہو، تو ظاہر ہے ایسی نادر صورتوں کو دیکھ کر قانون نہیں بنایا جاتا۔ قانون جو اسلام نے بنایا وہ عمومی حالات کو درج، تو ایسی نادر صورتوں میں پھر وہ مسلمانوں پر لازم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں، یا وہ جاب کر سکتی ہے یا حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے یہ مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں، وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہیں، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے۔ روزے کے دوران حیض آ جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اس دوران حیض آ گیا تو کیا روزہ مکمل کرنا ہوگا یا توڑ دینا ہوگا؟ حفصہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیں، روزے میں کسی کو حیض آ گیا نا، اگر افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا۔ اب اس روزے کو توڑنا خود سے بھی جائز ہے، یعنی آپ کھا پی سکتی، آپ نے روزہ رکھا اور حیض مینسز آنا شروع ہو گئے تو روزہ خود بخود ٹوٹ بھی گیا اور اب آپ اس میں کھا پی بھی سکتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس تھا کہ آپ کو حیض آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے، یعنی کسی خاتون کو حیض آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں، اور اب مینسز آنا بند ہو گئے، یعنی روزے کے دوران بلیڈنگ ختم ہو گئی، تو روزہ تو نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی بلیڈنگ ختم ہوئی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب ہو جائے گا۔ تو روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق کے وقت پاک نہیں تھی، لیکن یہ کہ اب بلیڈنگ ختم ہونے کے بعد روزہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کے لیے اب کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے، کیونکہ اب وہ پاک ہو گئی ہے، پاک عورتوں کے حکم میں داخل ہو گئی ہے، تو پاک جیسے ہی ہوگی تو رمضان کے احکام بہرحال اس کی طرف لاگو ہو جائیں گے، اور قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اس روزے کو یعنی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، تو اب اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب چونکہ یہ پاک ہو گئی ہیں اور شریعت کی یہ آیت اب ان کی طرف متوجہ ہوگی، اب ان پر لازم ہو جائے گا کہ اسی وقت کھانا پینا چھوڑ دیں اور روزے داروں کی طرح رہیں، پھر افطاری تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پاک تھیں اور روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا پینا بھی جائز ہے، لیکن اگر ناپاک تھیں، مینسز آ رہے تھے اور روزے کے دوران پاکی حاصل ہو گئی تو اب کھانا پینا جائز نہیں رہے گا اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے، لیکن یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ذکر، اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں؟ اچھا، خاتون نے پوچھا، اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی، مطلب اللہ ناراض ہے۔ اور مفتی صاحب اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے، نماز چھوٹ جائے، انسان کی جماعتیں چھوڑی جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جانا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغہ کر لیں۔ لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں، تو ایسے خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا. بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی, تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے, یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے, تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے. مفتی صاحب گھر والا کو بول رہا تھا ہے, کیا لگے بھائی یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے, شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کیا آئے گی؟ اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے, اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے, کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں, وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے, مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل اور ایکچولی اتنے بچے کیسے پلیں گے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, تو وہ بڑی ایکچولی کر دو. تو بھائی کوئی بات نہیں, نسل مت روکو, آیا رکھ لو, دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے, عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے, اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے, اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ 1000 دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے, لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار, آپ بزی ہو, آپ جاب کر رہی ہو, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو, تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے, تنخواہ پہ رکھ لے, یہ پلائے گی دودھ اس کو, اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا, اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی, کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا, اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی, تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں, کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا, کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ, بالکل کیا کہا ہے, گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو, فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار, ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی, ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب, ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا, یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں, شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے, اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے نا, وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے, اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ.
تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی. ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو 3 طبقے ہوتے ہیں. بہت مالدار, ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہیں. دوسرا بہت غریب, ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی, کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوبی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے, یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے, اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا, جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے, عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا, اولاد کیسے پیدا ہوگی. اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا, ان کی بہویں داماد پوتے نواسے سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی, نہ عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں, تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہے بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے,
تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے, کچن وچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا, اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا, کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب اس کا, کوئی ریلیشن کچھ ہوا, کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا, ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے, بیوی سے. تو گرل فرینڈ, وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں. جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری, بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدریہ کوٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے. تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ. ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے کہ بھئی وہ اس کا حق ہے کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں, ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا یہ کی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے. تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں, کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے, باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے, گورنمنٹ پر ہے یا نہیں, کیونکہ ججز حکومت کی خدمت. کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں, گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے. تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا, پابند کرتا ہے, تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے, پابند ہی نہیں ہے, تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا, سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ, لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر, اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے. تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ, یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر, کمانا میرے ذمے ہے, تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں, تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا, شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا, بیوی کو. نہیں آئی بات, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے.
تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی. اب میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے. تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے اس کی مرضی کے بعد. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا, یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کی کھچڑی پک گئی, آپ کنفیوز ہو گئے آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی بھائی, اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر. کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, بڑا مقصد ہی یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التی نہی من اجلھا التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی. ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پھروا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے. وہ یہ زیادتی ہے بھائی. وہ ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کسی نے ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے, وہ جو میں نے بتایا نا, اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا بھائی تو کیا کون سی ترقی چاہ رہا ہے, کیا کریں اب کیا کریں؟ تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو. بھائی بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کے بعد لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کرنی ہے, وہ پڑھ لیں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا. تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے.
ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا, یاد آتا ہے ساری زندگی, اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں, ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس اماں صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا, اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست, کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے, استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لے آ. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتہ ہے, میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد. تو اب ظاہر ہے کچھ یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی. یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. تو اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں.